اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ ہے اور آج کی شب، اب جو شب آغاز ہو رہی ہے وہ شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ آج کے دن اور آج کی شب کی دو لحاظ سے اہمیت ہے۔ پہلی یہ کہ شب 19 شب قدر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی ان تاریخوں میں شب 19، شب 21 اور شب 23 میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور جب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا آپ نے 3 شبیں بیان کی ہیں جو شب قدر ہیں، تو آپ یہ بیان کیجئے کہ ان میں سے کسی ایک کو متعین کر دیجئے تاکہ ہم اس میں زیادہ عبادت انجام دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس میں کیا حرج ہے کہ تم ان تینوں شبوں میں خدا کی حمد و ثنا کرو، خدا کا ذکر کرو اور خدا کی بہترین عبادت کرو۔ اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ خدا جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والا ہے، وہ پروردگار عالم گویا بہانے بہانے سے اس کی رحمت بندگان خدا کو بخشنا چاہتی ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے یہ چاہا ہے کہ اس کا بندہ عبادت کرے اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ شب 19، شب 21 اور شب 23 کے اعمال ہمارے اعمال کی کتابوں میں سب جگہ موجود ہیں۔ ساری رات جاگنا، غسل کے بعد عبادت کو انجام دینا، پروردگار دو عالم کی حمد و ثنا کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی عبادت میں ساری رات بسر کرنا اور اس کا ذکر کرنا، اور شب قدر کی یہ اہمیت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جیسا کہ پروردگار دو عالم نے ارشاد کیا۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ 80 سال کی عبادت سے بہتر یہ عبادت ہے جو ہم اس رات میں انجام دیتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم شب قدر کو اس طرح سے گزار سکیں جس طرح ہمارا پروردگار ہم سے تقاضا کرتا ہے، جس طرح ہمارا پروردگار ہم سے چاہتا ہے۔ اور دوسری اس شب کی اہمیت یہ ہے کہ یہ شب ضربت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ گویا ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق، اس شب کا تعلق قرآن صامت سے بھی ہے اور قرآن ناطق سے بھی ہے۔ قرآن صامت جو اس میں نازل ہوا اور قرآن ناطق جو اس میں شہید کیا گیا، دونوں قرآنوں سے، یعنی قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں سے اس کا واسطہ اور اس کا رابطہ ہے، اور ان دونوں ہی چیزوں سے ہم خدا کی معرفت کو پا سکتے ہیں۔ مولا امیر المومنین اسلام کے مصائب کا ذکر کرنے سے پہلے آپ کے کچھ فضائل نظر سماعت کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ جہاں پروردگار دو عالم نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، وہاں پروردگار دو عالم کا راس الرئیس یعنی اس کا مصداق، یا ایھا الذین، اے ایمان والوں، اس کا راس الرئیس، اس کا مصداق ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ نام علی کا ورد عبادت ہے دوستوں، یہ نام روشنی کی علامت ہے دوستوں، یہ ذکر آگہی کی شریعت ہے دوستوں، رحمت نبی یہ سایہ رحمت ہے دوستوں، آتی ہے دم بدم یہ صدا آسمان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے۔ مولا امیر المومنین اسلام کے لیے کتنی احادیث ہیں جو رسول خدا نے بیان کی ہیں۔ ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 23,000 سے زیادہ اللہ کے رسول نے احادیث بیان کی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں،
اور وہ حدیث جو سب سے زیادہ آپ کی مدح میں بیان فرمائی، یعنی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو، اپنی محافل کو زینت دو، کیونکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہستی جس کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ کہتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، اور خدا رسول خدا سے کیا کہلوانا چاہتا ہے؟ پروردگار دو عالم کا حبیب اپنے ابن ام کے لیے، مولا کائنات امیر المومنین کے لیے، اپنے جانشین کے لیے، اپنے وصی کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر ذکر خدا ہے، اور ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں۔ کیا شان ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جن کا ذکر رسول کا ذکر ہے، جن کا ذکر خدا کا ذکر ہے، جن کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے میں وہی سوچیں گے، وہی گمان کریں گے جو عیسیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں، تو یا علی میں تمہارے فضائل بیان کرتا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات وہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کی تعریف کرنا مقصود ہو تو اس کی فضیلت کو بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، لیکن پوری کائنات میں ایک ہستی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایسی ہے کہ جن کی فضیلتوں کو چھپانا مشکل ہے، اور جن کی فضیلتوں کو چھپا کر بیان کیا گیا۔ غیروں نے اس لیے چھپایا کیونکہ وہ اس بات سے حسد رکھتے ہیں کہ پروردگار دو عالم ہر موقع پر، ہر بات میں، ہر آیت میں مولا امیر المومنین اسلام کی شان کو بیان کرتا ہے، ان کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین کا ہر مقام پر قصیدہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا غیروں نے حسد کے مارے چھپایا، اور اپنوں نے اس لیے چھپایا کہ علی ابن ابی طالب مظہر العجائب ہیں، خدا کے عجائبات کے مظہر ہیں۔ عام انسان کی عقل میں بھلا اتنی بڑی ذات کیسے آ سکتے ہیں؟ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے بارے میں وہی گمان کریں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں گمان کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہتے ہیں، یا علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے ایسے فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا رتبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا۔ پھر آپ نے شرط میں کہ یا علی تمہاری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے، جیسے سورہ اخلاص کے لیے اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی ایک بار تلاوت گویا 1/3 قرآن کی تلاوت ہے، 2 بار تلاوت گویا 2/3 قرآن کی تلاوت ہے، اور جس نے 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا گویا اس نے مکمل قرآن کو ختم کر لیا۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تمہاری محبت کو جس نے دل میں رکھا اس نے اپنے 1/3 ایمان کو محفوظ کر لیا۔ یا علی جس نے تمہاری محبت کو اپنے دل میں رکھا اور زبان پہ جاری کیا، یا علی اس نے گویا اپنے 2/3 ایمان کو محفوظ کر لیا۔ اور یا علی جس نے تمہاری محبت کو اپنے دل میں رکھا، اپنی زبان پہ جاری کیا، اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ تمہارا محبت کرنے والا ہے، تمہارا خوددار ہے، تمہارا شیعہ ہے، تمہارا پیروکار ہے، تو گویا اس نے اپنے پورے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر، کیا رتبہ ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا کہ آپ کی نسبت سورہ اخلاص سے ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول نے آپ کی تعریفیں بیان کی تو کہیں ارشاد فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یا علی انت منی و انا ہوں، یا علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ کہیں ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ یا علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہی ہے جیسی کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کہیں آپ نے ارشاد فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق،
حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر میرا بھائی علی ابن ابی طالب مڑ جائے۔ اور آپ کی فضیلتوں کو اگر ہم سرسری مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا نقطۂ آغاز دیکھتے ہیں، ہر انسان کا نقطۂ آغاز اس کی پیدائش ہے، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پیدائش کو، نقطۂ آغاز کو خدا نے نقطۂ کمال بنا دیا، اس طرح سے کہ ہر مسلمان کے لیے سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ وہ خدا کے گھر کا طواف کر لے۔ اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے وجود سے خانہ کعبہ کو شرف بخشا۔ جب مادر مولائے کائنات فاطمہ بنت اسد خانہ خدا پہ گئی ہیں اور انہوں نے مولا امیر المومنین کا واسطہ دیا ہے، اور خلاق دو جہاں نے خانہ کعبہ میں دیوار میں در پیدا کیا کہ حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے آئیں۔ دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کے واسطے ہے کہ آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہیں چاہیں جدھر سے آئیں، گھر آپ کا ہے، آپ تکلف نہ کیجیے، اللہ منتظر ہے، تردد نہ کیجیے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی۔ یہ ایسا اعزاز ہے، یہ ایسی بلندی ہے، یہ ایسی فضیلت ہے جس میں علی ابن ابی طالب لا شریک ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی خانہ خدا میں پیدا ہوا اور نہ اس کے بعد کوئی خانہ خدا میں پیدا ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب 3 دن آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد خانہ خدا میں رہی ہیں اور جب وہاں سے باہر نکلی ہیں تو تاریخوں نے لکھا کہ رسالت مآب اور حضرت ابو طالب لینے کے لیے آئے ہیں، اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور فاطمہ بنت اسد خانہ خدا سے باہر آئی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش کو واقع کیا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی خدا کے گھر میں جو مہمان ٹھہرایا گیا ہے انہیں اس کا حال بیان کر رہی ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ بس میں صرف ایک بات سے متردد ہوں، پریشان ہوں کہ اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش کو واقع کیا اور کہا کہ میرا بھائی، میرا وسیع چاہتا ہے کہ وہ میرا دیدار کرے، اسی لیے اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا۔ اور جیسے ہی رسالت مآب نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو، نومولود کو آغوش میں لیا، سب سے پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھوں کو کھول کر رخ پرنور رسالت مآب کی زیارت کی، اور گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے رسول سے، اپنے آقا سے عہد کیا حفاظت کا، ان کی محافظت کا، ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابھی قرآن کے نازل ہونے میں سالوں باقی ہیں، ابھی دعوت ذوالشیرہ میں سالوں باقی ہیں، ابھی قرآن کے نزول میں سالوں باقی ہیں، لیکن جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام کو رسالت مآب نے آغوش میں لیا اور امیر المومنین نے آنکھوں کو کھولا تو رخ پرنور رسالت مآب کی زیارت کرنے کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو سب سے پہلے کلام کیا، یقیناً جب رسول وہ ہے جو سردار انبیاء ہے، اور جو آغوش میں ہے وہ امام وہ ہے جو ابو الائمہ ہے، جو سردار اوصیاء ہے، لہٰذا کلام بھی آپ نے وہ منتخب کیا جو سارے کلاموں کا سردار ہے۔ یعنی ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن تفاسیر نے لکھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو پہلا کلام کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ پہلا کلام سورہ مومنون کی اول سے لے کر 11ویں آیت، اور سورہ مومنون میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے، وہ قرآن جو ابھی لوح محفوظ پر محفوظ ہے، مولا امیر المومنین ابو الائمہ جانشین رسول نے سب سے پہلے اس کی 11 آیات کی تلاوت کی، اور ان آیات میں خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً صاحبان ایمان فلاح پا گئے، قد افلح المؤمنون، یقیناً صاحبان ایمان فلاح پا گئے۔ ہماری ہر جزا اور سزا کا کے لیے ہمیں انتظار ہے روز محشر کا، لیکن خدا نے مومنوں کے لیے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا، قد افلح المؤمنون، یقیناً صاحبان ایمان فلاح پا گئے۔ پھر مومنوں کی صفات کو پروردگار عالم نے بیان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو اور بیہودہ باتوں سے
منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امانتوں کا پاس کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، یہ اپنی عصمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ساری صفات مومنوں کی بیان کرنے کے بعد پروردگار دو عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مولا امیر المومنین السلام نے اول سے 11ویں آیت تک کی تلاوت فرمائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا وحزبہ ھم المفلحون، یہ علی اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ناظرین اکرام، آج مولا امیر المومنین اسلام کی جس کا نقطۂ آغاز زندگی کا وہ ہے کہ جو خانہ خدا میں پیدا ہوا، جس نے پہلا کلام کیا تو وہ جو لوح محفوظ پر محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اس کے مرتبے کو کون درک کر سکتا ہے، اس کی معرفت کو کون پا سکتا ہے۔ آج کی شب ضربت امیر المومنین ہے، اور آج کی شب کے لیے استاد علی رضا پناہیان فرماتے ہیں کہ آج کی شب ہم سے 2 باتوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تمہیں تمہاری خبر شہادت دیتا ہوں، میرے بعد تم پر ظلم کیا جائے گا اور ظلم کرتے ہوئے تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جو پہلا سوال کیا ہے، آپ کا یہ سوال ہمارے ذہنوں کو دعوت فکر دیتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آیا کہ اس وقت میرا ایمان سلامت ہوگا؟ وہ ہستی جو امیر المومنون ہے، جس کو رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اس کا راس الرئیس، اس کا مصداق علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے۔ اس ذات کی بلندی کیا ہے کہ مولا امیر المومنین اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اس وقت میرا ایمان سلامت ہوگا؟ یعنی ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ دیکھو، زندگی کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ کون کتنا جیا، زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ایمان سلامت رہے۔ پھر استاد علی رضا پناہیان فرماتے ہیں کہ دوسرا مقام فکر یہ ہے کہ ہمیں اس شب میں، شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام میں لعن کرنی چاہیے، اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ اور جب ہم لعن کریں تو وہ لعن حقیقی ہو، یعنی ہم اس دشمن سے، اس قاتل سے بیزاری اور براعت کا اظہار کریں، اور وہ حقیقی لعن اور حقیقی براعت کا اظہار ہو۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے کہ دیکھیں کہ ابن ملجم جس نے مولا امیر المومنین کو قتل کیا، وہ ابن ملجم پہلے امیر المومنین کے پاس بیٹھا کرتا تھا، آپ کے ہم رکاب رہا تھا، اس نے روئے مبارک علی ابن ابی طالب کی زیارت کی ہے، اس نے کتنی بار امام کی زبان سے خطبات کو سنا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ حب دنیا ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس حب دنیا نے اسے علی ابن ابی طالب سے دور کر دیا۔ جب ہم لعن کریں تو ہم پر یہ بات واجب ہے کہ ہم جب لعن کریں تو وہ حقیقی لعن ہو، یعنی وہ لعن صرف زبانی طور پر نہ ہو، وہ حقیقت میں ہوں، اور ہم دشمن سے بیزاری اور براعت کا اظہار کریں تو اس طرح سے کہ ہم اپنے آپ کو حب دنیا سے روک لیں۔ حب دنیا جو سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان حب دنیا میں پھنس جاتا ہے، جب انسان لالچ میں پھنس جاتا ہے، جس کے لیے مولا امیر المومنین اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لالچ عقل کو اندھا کر دیتی ہے، لالچ کی چمک عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو حب دنیا سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ایک شیعہ کا، ایک پیروکار کا، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے کا، علی ابن ابی طالب کے ذکر کرنے والے کا، ان کے حبدار کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حب دنیا سے بچا لے۔ آج شب ضربت امیر المومنین میں ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے، وہ ہستی جس نے اپنا نفس تیرے ہاتھوں بیچ دیا اور اس کی قیمت میں تیری رضا کو خرید لیا، جس کا نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ تو نے اس نفس کو خرید لیا، پالنے والے
اس پاک نفس کا صدقہ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو جائیں، اور پروردگار ہم حب دنیا سے اپنے آپ کو دور کر لیں، ہم مولا امیر المومنین اسلام کے ذکر سے اپنی دل کی دنیا کو آباد کریں، اور پھر ہم دنیا سے منہ کو پھیر لیں۔ پروردگار مولا امیر المومنین اسلام کا صدقہ ہمیں امیر المومنین کی معرفت عطا ہو۔ پروردگار ہمارا شمار مولا علی کے حبداروں ہی میں نہیں، مولا کائنات کے شیعوں میں ہو۔ اور پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان الاسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان یوں قائم ہے